معزز ویورز السلام علیکم، میں حسن عباس آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اور یوں ہی سیاست کا کوئی مذہب بھی نہیں ہوتا ہے۔ خصوصاً پاکستان کے سیاسی انوائرمنٹ میں جب بھی الیکشن ہوئی ہیں تو سیاسی لوگوں نے مختلف جگہوں پر ووٹ لینے کے لیے اپنے مذہب کو تبدیل کیا ہے، اپنے عقیدے کو تبدیل کیا ہے، اپنے فقہ کو تبدیل کیا ہے، اور اس حوالے سے اپنے سوچ کو بھی تبدیل کیا ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ پاکستان کے سیاستدانوں کا نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی ان کی کوئی سوچ ہے، اور نہ ہی ان کا کوئی ایک جگہ پر ٹکنے والا عقیدہ موجود ہے۔ پاکستانی سیاست اتنی تو بے رحم ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف فتواؤں پر مشتمل ہوتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کے خلاف ایسی فتوائیں جاری کرتے ہیں کہ بڑے بڑے مفتی اور بڑے بڑے جید عالم بھی جو ہے وہ دنگ رہ جاتے ہیں۔ یہ ہر الیکشن میں اس طرح ہوتا ہے۔ اب جو گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہا ہے، اس میں مخالف جماعتوں نے، اپوزیشن نے ایک نیا جو ہے کہ وہ بیانیہ متعارف کروایا ہے۔ وہ بیانیہ جس سے سیاست پر، شخصیات پر، لوگوں پر انتہائی گہرا اثر پڑ رہا ہے۔ حالانکہ زلفی بخاری نے تو کہہ دیا ہے کہ گلف سروے کے مطابق یہ الیکشن پی ٹی آئی جیت رہی ہے۔ اب اس کو کس طرح کا یہ سروے ہے، اس کو کس طرح اعلام ہوا کہ یہ جو الیکشن ہے یہ پی ٹی آئی جیتے گی؟ حالانکہ الیکشن تو ابھی ہوئے نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی نے یہ ماحول بنایا ہے، یہ اعلان کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی جیت رہی ہے۔ لیکن وہاں پر جو بیانیہ جو ہے اپوزیشن کی جماعتوں نے جو متعارف کروایا ہے وہ بہت ہی خطرناک اور اہم ہے۔ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو، ان کا بیانیہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ عمران خان کو وہ یزیدیت سے وہ تشبیہ دے رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان وقت کے یزید ہیں۔ یزید نے کربلا میں امام حسین سے بیعت مانگی تھی، وہ ساری جنگ بیعت کی تھی، اور پاکستان میں موجودہ حکمران بھی ہم سے بیعت مانگ رہے ہیں، وہ ہمیں پریشر کر رہے ہیں کہ ہماری بیعت کرو، ہم بیعت نہیں کریں گے۔ یہ جو بیانیہ ہے کہ وقت کا حاکم موجودہ یزید ہے اور وہ ہم سے بیعت مانگ رہا ہے، یہ گلگت بلتستان میں اس بیانیے کو متعارف کروایا جا رہا ہے۔ گلگت بلتستان کا جو انوائرمنٹ ہے وہ سندھ کے انوائرمنٹ کی طرح بالکل یزیدیت کے مکمل طور پر خلاف کام کرتا ہے۔ تو اسی انوائرمنٹ میں یہ بیانیہ سامنے آیا ہے کہ موجودہ پاکستان کا جو حاکم ہے، اور وہ حاکم جو ہے وہ عمران خان صاحب ہے، موجودہ حاکم جو ہے وہ یزید ہے، یزیدیت کا پیروکار ہے۔ کیا آپ لوگ ایک یزید کو ووٹ کرو گے؟ کیا گلگت بلتستان کے جو مومن لوگ ہیں، جو حسینی ہیں، جو علی والے ہیں، کیا وہ وقت کے حاکم جو یزید ہے، یزیدیت کا پیروکار ہے، کیا یہ اس کو ووٹ دیں گے؟ تو یہ بیانیہ انتہائی خطرناک ہے۔ اس طرح کے بیانیے، اس کی شروعات عمران خان صاحب نے کی تھی۔ عمران خان صاحب نے جب اقتدار سے آنے سے پہلے جب ڈی چوک پر بیٹھے تھے ایک لشکر لے کر، جس میں اس نے، جب ہم دیکھتے تھے وہ لشکر کہ جج صاحبان عدالتوں میں نہیں جا سکتے تھے، سی پیک کے معاملات ڈاؤن ہو گئے تھے، سرکاری سارا کام ٹھپ پڑ گیا تھا، سرکاری اداروں پر جو ہے کہ حملے ہوئے تھے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئے تھے۔ تو اس کی شروعات جو تھی وہ موجودہ حکومت کے ان دنوں کے جو ہے نا کہ لوگوں نے کی تھی، سیاستدانوں نے کی تھی، اور وہ انتہائی خراب بات تھی۔ ہم نے دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے کہ ڈی چوک پر کیا کیا ہوا، کیا کیا ہوتا رہا، کس کس کو کیا کیا گالیاں ملتی رہیں، اور ظاہر ہے وہی گالیاں، وہی فتوے، وہی لقابات، وہی جو ہے کہ سارا سین جو ہے اب وہی یہ حکومت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مکافات عمل۔ تو یزید کو، عمران خان کو یزید بنا کر پیش کیا جا رہا ہے گلگت بلتستان میں، اور گلگت کے بلتستان کے لوگ اس معاملے میں انتہائی حساس ہیں
کہ واقعی کیونکہ چینی مہنگی، معاشی بحران ہے، روزگار نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، پانی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں بند ہے، تو ظاہر ہے جس نے پانی بند کرنا ہے، پانی بند کرنا یعنی معیشت پوری بند کرنا، تو اس انوائرمنٹ میں یزیدیت کو جو ہے نا وہاں پر اس کے خلاف یہ بیانیہ اپوزیشن نے متعارف کروایا ہے کہ یزید سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ گلگت بلتستان میں اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں ان کو ووٹ دیا جائے۔ وہاں پر عمران خان نے بھی بڑا جلسہ کیا، ظاہر ہے اسی نے بھی یہی باتیں کی ہوں گی اپوزیشن کے لیے جو وہ کرتے آ رہے ہیں پچھلے سالوں سے۔ تو بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ یہ الیکشن بھی چوری ہوتا ہے یا نہیں۔ مجھے تو ڈر ہے جو زلفی بخاری نے بات کی ہے کہ کہیں امپائر جو ہے نا امپائر ان کے ساتھ مل کے اور یہ کہیں گلگت بلتستان کی جو ہے نا حکومت بھی سلیکٹر نہ حکومت نہ بن جائے، سلیکٹ حکومت نہ بن جائے۔ لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ ایسا ہوگا، کیونکہ سلیکٹرز نے پہلے ہی بہت بڑی خواری برداشت کی ہوئی ہے، بڑے تانے، بڑی خواری اور بھی بہت کچھ ان کے پلے پڑا ہے۔ تو میرے خیال میں سلیکٹرز اس معاملے میں بہت محتاط ہوں گے کہ کم سے کم یہ الیکشن جو ہے نہ چرایا جا سکے، بلکہ میرے خیال میں کہ سلیکٹرز جو ہیں وہ اس سے دور ہوں گے اس انوائرمنٹ سے۔ باقی یہ تو پتہ چلے گا چند دنوں کے بعد جب الیکشن اناؤنس ہوگا اور یہ ووٹنگ ہوگی، پھر الیکشن اناؤنس ہوگا تو پتہ چلے گا کہ ڈبوں سے کس کے ووٹ نکلتے ہیں، سلیکٹر کے نکلتے ہیں یا یونین ووٹ نکلتے ہیں۔ تو میرے خیال میں کہ جو جن کے اوپر الزام ہے کہ موجودہ پاکستان کا جو وزیر اعظم بیٹھا ہے جن کی وجہ سے، اور وہ کوئی گلگت بلتستان میں حرکت کریں گے، میرے خیال میں یہ بہت خطرناک ہوگا۔ اگر کوئی تھوڑا سا بھی کہیں کوئی انوائرمنٹ ہوئی، کہیں تھوڑی سی بھی ہلچل نظر آئی، تو میرے خیال میں کہ یہ بہت سردی میں لیکن گرمی بہت ہے، سیاسی گرمی کا پارا چڑھا ہوا ہے۔ تو یہ بیانیے نئے بیانیے متعارف ہوتے رہیں گے اور الیکشن بھی آ رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے۔ زلفی بخاری صاحب نے تو کہا ہے کہ ہم جیت گئے ہیں پہلے ہی، بیلٹ سے پہلے، الیکشن سے پہلے، ٹھپے سے پہلے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے کہ ہم جیت رہے ہیں، لیکن یہ جو بیانیہ ہے یزید والا، ہو سکتا ہے یہ بیانیہ موجودہ حکومت کے اوپر بھاری پڑ جائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔